الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں بیان کی جا رہی تھیں کہ شرم و حیا کا اسلام میں کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ ہے، اور سب سے زیادہ مستحق حیا کا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بے حیائی کی کوئی بات اگر سنی جائے، دیکھی جائے، اس سے ایک مرد مومن کو، ایمانی صفات والے کو اذیت ہونی چاہیے۔ اور حقیقت میں جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو اس کو ایمان میں ایک لذت محسوس ہوگی، اپنی زندگی میں ایک خوشگواری پائے گا، اطمینان اور سکون کی زندگی اس کو ملے گی، اگرچہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اخلاقی اور ایمانی زندگی اس کے پاس ہے، شرم و حیا کی زندگی اس کے پاس ہے، ایمانی زندگی اس کے پاس ہے، ایمانی صفات، قلبی سکون محسوس کرے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری اور مسلم میں نقل کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو علم حدیث میں بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ احادیث کے اندر بہت روایات آپ سے آتی ہیں، اور اللہ نے ان کو اچھا ذہن بھی دیا تھا، اچھی سمجھ بھی دی تھی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ سے سوال کیا تھا، وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن کی طرح ہے؟ ایک مومن کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی سوائے فائدے کے۔ صحابہ نے بہت سارے درختوں کا ذکر کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی، ہر چیز کام میں آتی ہے۔ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، لیکن جب گھر گئے باپ بیٹے، عمر بن خطاب بھی تھے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہا بیٹے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہا ابا جان میں کیسے ذکر کرتا، آپ تھے، صدیق اکبر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، میری عمر چھوٹی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ کہا بیٹے اگر تم یہ بیان کر دیتے تو مجھے فخر ہوتا۔ بہرحال بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں عبداللہ بن عمر کے۔ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیا، یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، انصاری صحابی تھے،
راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی انصار کا، یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ وہ کچھ بہت زیادہ شرمیلے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ انصاری صحابی سے کہا کہ چھوڑو اس کو، حیا تو ایمان کا ایک پھل ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر انصار میں سے کوئی صاحب تھے جن کے اندر شرم و حیا کا خاص وصف موجود تھا، بہت شرم و حیا کرتے تھے، اپنے کسی معاملات میں سختی سے پیش نہیں آتے تھے، سخت گیری کی تقاضے سے بہت دور رہتے تھے، سختی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، شرم کی وجہ سے بہت سے مقام پر یعنی کھل کر باتیں نہیں کرتے تھے۔ جس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر خاموش رہتا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہوتا ہے۔ لیکن ان کے بھائی تھے جو اس روش کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بھائی یعنی بے حیائی پر سرزنش کر رہے تھے کہ اتنی حیا کیوں کرتے ہو، تم اس قدر شرم و حیا کیوں کر رہے ہو، اتنی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ان کا ایک خیال تھا، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ان دونوں بھائیوں پر۔ یہ دیکھا آپ نے کہ آدمی اپنے بھائی کو ملامت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ اتنی شرم و حیا مت کرو، چھوڑ دو۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دعہ، اپنے بھائی کو چھوڑو۔ یہ تو بہت مبارک صفت ہے، یہ تو ایمانی صفات میں شامل ہے۔ شرم و حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک پھل ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے اگر دنیا کے کچھ مفادات فوت بھی ہو گئے تو آخرت میں اس کے لیے بڑے درجات ہیں، بڑے فضائل ہیں، اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 194 میں پیدا ہوئے۔ علم حدیث میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا موقع دیا اللہ نے آپ کو۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کتاب لکھی گئی مسند احمد، تقریباً 12 جلدوں میں ہے، اس کی شرح بھی ہے فتح۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا ایمان کا ایک ثمرہ ہے، ایک پھل ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں سے ہے۔ یعنی جو شرم حیا کرے گا، حقیقت میں اس کے پاس ایمان ہے، اور جب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ جنت ہے۔ والبذاء من الجفا، بے شرمی، بے حیائی، اور یہ نافرمانیاں، بدکاریاں، یہ حقیقت میں یہ جفا ہے، یہ ظلم ہے، بے شرمی ہے، اور والجفاء فی النار، اور یہ بدی، یہ بے شرمی
اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا مقام ہے شرم و حیا کا۔ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی الحیاء من الایمان تھا، اور یہاں بھی پھر ایک حدیث بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک شاخ ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ ایمان کی کچھ 70 اور 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ حیا بھی ہے۔ یعنی ایمان اور حیا میں ایک خاص نسبت ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آ رہی ہے انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں کا جوڑ ہے حیا اور ایمان۔ اور فرمایا جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں لازم ملزوم ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی کے پاس نہیں ہے تو گویا دونوں نہیں ہے، ہمیشہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ جب دونوں میں سے کوئی اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی نہیں۔ ایمان اور حیا میں گہرا تعلق ہے۔ کسی آدمی یا کسی قوم میں ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حیا اور ایمان اللہ کی نگاہ میں، شریعت محمدیہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ ہے۔ یہ حیا اور شرم مردوں میں بھی ہونی چاہیے، خواتین میں بھی ہونی چاہیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے۔ اس کے راوی عمران بن حسین مشہور اور معروف صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر حیا اور شرم ہو تو یقیناً اس کے اندر خیر ہے۔ عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کا امت پر کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان ہے امت پر کہ ہم کو دین کا جو بھی حصہ ملا ہے، اب پورا حصہ ملا ہے، صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ صحابہ نے محنت کی، آپ کے ساتھ بعض چمٹے رہتے تھے، حدیث سنتے تھے، اسے نوٹ کر لیا کرتے تھے، اسے یاد کر لیا کرتے تھے، گھر میں آ کر بتاتے، اپنے دوستوں کو بتاتے کہ آج اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ پھر یہ کہ محدثین کا، جنہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے،
امت پر کتنا بڑا احسان ہے، صحاح ستہ والوں کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا اور دوسرے جتنے اصحاب سنن ہیں، انہوں نے ایک ایک حدیث کو جمع کیا، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ کتنی بڑی محنت کی تھی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ کا اس امت پر بڑا احسان ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ سورہ حشر کے اندر، سورہ حشر 28ویں پارے میں، اس کو یاد کر لیجئے اور صحابہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری بخشش کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں، اسلام میں، توحید میں ہم سے سبقت کر گئے، صحابہ کی جماعت، انصار و مہاجرین کی جماعت۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بغض و عداوت سے دور کر دے ایمان والوں کے لیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ ہمارا رب تو رؤوف الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ صحابہ کو دعاؤں میں یاد رکھنی چاہیے۔ آئیے اس حدیث کے شرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر لاتی ہے، بھلائی لاتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی شبہ ہوتا ہے کچھ بعض لوگوں کو کہ شرم و حیا کی وجہ سے انسان کو کبھی کچھ تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے، ایسا آدمی گمان کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا کہ شرم و حیا کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ نفع اور فائدہ ہی ہوتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے اگلے حلقے میں کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔